اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد بشیر رحان وائس آف اڈیالہ کے عنوان سے آج ماہ رمضان المبارک پہ پروگرام کر رہا ہوں، اور میری خوش قسمتی ہے کہ آج اس روحانی ماہ کے بارے میں مجھے پروگرام کرنے کا موقع ملا ہے۔ تو یہ روحانی وجدانی کیفیات جو ہیں ماہ رمضان المبارک میں مل سکتی ہیں، اور یہ بہت ہی مقدس اور برکتوں والا مہینہ ہے جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بخشش کے لیے چن لیا ہے۔ اور اس ماہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ وہ بندہ خوش قسمت ہے کہ جو اس ماہ کو پا کے اپنی بخشش و مغفرت کروا سکے۔ تو میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں عظیم عالم دین مولانا شیر محمد مغل صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں امن کونسل اڈیالہ روڈ راولپنڈی کے، اور میرے ساتھ دوسرے مہمان ہیں عظیم روحانی شخصیت پیر عبدالوسیع سعید گیلانی المعروف پیر صفی صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں سنی علماء کونسل اڈیالہ روڈ کے۔ تو میں سب سے پہلے جناب مولانا شیر محمد مغل صاحب سے سوال کروں گا کہ ماہ رمضان جو ہے اس میں ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں وضاحت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آمنت باللہ و بآیاتہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصوم لی وانا اجزی بہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بہت شکریہ R1 نیوز کا کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ہمیں رمضان المبارک پہ عوام الناس کی آگاہی کے لیے ضروری سمجھا کہ ہم مل بیٹھ کر اس کا تذکرہ کر سکیں۔ قرآن پاک نے رمضان المبارک کا تعارف کرایا کہ لوگوں تم پر ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ، لعلکم تتقون۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا الصوم لی، اللہ خود فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود دیا کرتا ہوں۔ لعلکم، روزے کا مقصد ہے لعلکم تتقون۔ آپ کا سوال روزہ کیا ہے؟ روزے کا مقصد ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ۔ عام دنوں میں روزے کا تقابل کریں نا، عام دنوں میں آپ پانی پی رہے ہیں، آپ کھانا کھا رہے ہیں، چھپ کے نہیں کھاتے، آپ سریعام کھا رہے ہیں، لیکن یہاں آپ اگر چھپ کر بھی رمضان المبارک کے مہینے میں آپ واش روم کے اندر ہیں، غسل خانے میں ہیں، آپ کو سخت پیاس لگی ہوئی ہے، آپ وہاں بھی پانی نہیں پی رہے، تو یہ روزے کا اثر ہے۔ اس کو کہتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم جس طرح اندر سے پاک ہو اس طرح ظاہر سے بھی پاک رہو۔ اور رمضان المبارک کے مہینے میں یہ پریکٹس کر کے تم پورے سال میں اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح تم رمضان المبارک میں ڈرنے والے ہو۔ جناب مولانا شیر محمد مغل صاحب، میرا آپ سے اگلا سوال ہے کہ ماہ رمضان ہمیں کیسے گزارنا چاہیے؟ بعض لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں اور سارا دن فلمیں دیکھتے رہتے ہیں، سارا دن گانے سنتے رہتے ہیں، سارا دن اور لوگ کاموں میں لگے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم رمضان میں ہیں، روزے میں ہیں۔ اور روزہ جو ہے بیسیکلی اس جو ماہ رمضان میں ہمیں روزہ رکھ کے کون کون سے کام کرنے چاہیے اور کیا کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کم من صائم، بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جن کو بغیر بھوکا رہنے کے کچھ بھی نہیں ملتا، جن کو بغیر بھوکا رہنے کے کچھ بھی نہیں ملتا۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ یہی ہیں، صبح کو روزے کی نیت کر لی، جن کو نہ زبان کا روزہ، نہ آنکھ کا روزہ، نہ ہاتھ کا روزہ، نہ کان کا روزہ، جو جیج میں آیا چاہا وہ کیا۔ رات کو اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے کہ تم نے تو سارا دن بھوکا گزار دیا ہے، ہمارے لیے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ حکم کیا ہے؟ روزہ کس طرح گزارو؟ حکم یہ ہے کہ تمہاری آنکھ کا بھی روزہ ہو، تمہارے زبان کا بھی روزہ ہو، اور تمہارے ناک اور کان کا بھی روزہ ہو، تمہارے دماغ کا بھی روزہ ہو۔
اکثر ہوتا ہے اس طرح کہ روزہ رکھ کے باہر آئے، ذرا سی بات پہ قتل کر دیا، ذرا سی بات پہ ہمارا گزشتہ دنوں پشاور میں جو واقع ہوا، ایک چچا اپنی بھتیجی کو صرف اس لیے گولی مار دی کہ وہ حسین میں شور کر رہی تھی، حالانکہ وہ روزے سے تھا۔ اور جب مسلمان کے لیے حکم یہ ہے کہ جب تمہیں کوئی زیادہ تنگ کرے تو تم اس سے یہ کہے کہ اپنی جان چھڑا لو کہ میری جان چھوڑو، میں روزے سے ہوں۔ یہ روزے کا درس ہے، اور جب تک روزے کو کما حق کا ہم ادا نہیں کریں گے، ہم اس کے اجر و ثواب کو نہیں پا سکتے۔ میرا اگلا سوال ہے آپ سے مولانا شیر محمد مغل صاحب کہ روزہ کی اہمیت، یہ نہیں روزہ رکھ کے ہمیں ملتا کیا ہے، ہم کیوں روزے رکھیں، اور اس سے روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے، اور روزہ رکھ کے ہمیں کیا ملتا ہے؟ ایک تو جو ملتا ہے وہ میں نے پہلے عرض کر دیا، لعلکم تتقون۔ دوسرا، آج سے 1400 سال پہلے میرے پیغمبر نے یہ روزے آپ کی شریعت میں فرض ہوئے۔ آج کی میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ اگر تم نے اپنے جسم کو فٹ رکھنا ہے تو تمہیں سال میں 1 مہینہ 20 دن 30 دن روزے رکھنے چاہیے۔ دنیاوی اعتبار سے مسلمان کو جسمانی اعتبار سے یہ فائدہ ہے، اور سارے دنیا کے فائدوں کو چھوڑو، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جب روزے کی آخری حالت ہوتی ہے اور انسان کے معدے کے اندر سے جو معدے کی ہوا نکلتی ہے وہ میرے اللہ کو اتنی پسند ہے کہ خوشبو سے بھی میرا اللہ اسے زیادہ پسند کرتا ہے۔ اس سے زیادہ اور روزے دار کے لیے کیا انعام ہو سکتا ہے؟ اور پھر جنت کے 8 دروازے ہیں، اور 8 دروازوں میں ایک دروازہ ایسا بھی ہے جس دروازے سے صرف روزہ داروں کو پکارا جائے گا کہ تم آؤ جس نے کما حق کہو روزے رکھے ہیں۔ اور اللہ نے رمضان المبارک کے مہینے کو 3 حصوں پہ تقسیم کیا ہے، پہلا حصہ رحمت کا، دوسرا حصہ مغفرت کا، تیسرا حصہ جہنم سے آزادی کا۔ تھینک یو جی، بہت مہربانی۔ میرا اگلا سوال ہے کہ جس طرح روزہ فرض کیا گیا ہے، نماز فرض کی گئی ہے، زکوٰۃ فرض کی گئی ہے، اسی طرح نمازیں جیسے فرض ہیں تو نماز تراویح جو ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آیا یہ کون سے اس میں آتی ہے، فرض میں آتی ہے، واجب میں آتی ہے، سنت آتی ہے، یا اس کو پڑھنا ضروری ہے، کتنا ضروری ہے، اور کیا کرنا چاہیے؟ نماز تراویح کی اہمیت بھی بتا دیں۔ نماز تراویح کی اہمیت، نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح پڑھی۔ حضرت جبرائیل امین نے آپ کو قرآن سنایا اور آپ نے سنا، آپ حضرت جبرائیل کو سنایا آپ نے سنا، یا حضرت جبرائیل نے سنایا آپ نے سنا۔ اس کے بعد حضرات صحابہ کرام، خلفائے راشدین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، آج تک نماز تراویح تواتر کے ساتھ ادا کی جا رہی ہے، اور یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اور رمضان اور قرآن کا چونکہ ایک تعلق ہے، قرآن پاک کو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن کو اتارا گیا، اور رات کو نماز تراویح میں جب مسلمان قرآن پاک ختم کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ دگنا ثواب ہے۔ جس طرح عام دنوں میں ایک نیکی کا ثواب 10% ہے تو رمضان المبارک میں 70% ثواب ہے۔ اس لیے نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے، اور ہمارا یہ تواتر کے ساتھ 20 رکعت نماز صلاۃ تراویح پڑھی جا رہی ہے، اور یہ پڑھی جاتی ہے۔ جی، میرا آپ سے اگلا اور آخری سوال ہے مولانا شیر محمد مغل صاحب سے کہ آپ موجودہ حالات میں جیسے یہ ڈسٹنس کا فاصلے کا رکھا گیا ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے جی کہ اتنا فاصلہ رکھیں اور اتنا جو یہ حالات بنائیں، تو ان حالات میں مسلمانوں کو عبادت کیسی کرنی چاہیے؟ آیا یہ جو ڈسٹنس کا سوال ہے یہ کہاں تک ٹھیک ہے، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے جی ایک گزارش سن لیں، جو کل کی مجھ سے کسی نے سوال بھی کیا تھا کہ حکومت کی طرف سے، جی ڈاکٹروں کی طرف سے، علماء کی طرف سے ہمیں چھٹی مل گئی ہے، ہمیں تو اب تراویح کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، ایسے نہیں ہے۔ کورونا کی وجہ سے ڈاکٹروں نے یا ہمارے حکمرانوں نے ہمیں یہ کہا ہے کہ تم مسجد کے اندر فاصلہ رکھ کے کھڑے ہو، تم
مسجدوں کے اندر اپنی مسجدوں کو صاف کر کے کھڑے ہو، تم اپنی مسجدوں کے اندر آؤ تو سینیٹائزر لگا کے آؤ، ماسک پہن کے آؤ، یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے۔ اگر کیا مطلب ہے کہ ہمیں کہہ دیا کہ مسجد نہ آؤ تو کیا ہم اپنی نمازیں چھوڑ دیں گے؟ ہم اپنی نماز تراویح چھوڑ دیں گے؟ اللہ کے بندو بالکل نہیں چھوڑ سکتے۔ نہ تمہاری نمازیں معاف ہوئی ہیں، نہ تمہاری تراویح معاف ہوئی ہے، نہ تمہاری عبادت معاف ہوئی ہے۔ تم اگر مسجد نہیں آ سکتے تو گھر میں تم اپنی نماز کی جماعت کرا لو، اپنے گھر میں خود کھڑے ہو آگے، اس کے بعد بچے کو کھڑا کرو، اس کے بعد گھر والوں کو کھڑا کر کے اپنی تراویح ادا کرو، اپنی نمازیں ادا کرو۔ یہ کرونا کا عذاب ہمارے لیے وبا آیا ہوا ہے، اگر اس وبا میں بھی ہم اپنے رب کو بھول گئے تو یہ ہمارے لیے کہیں عذاب نہ بن جائے، اور یہ آزمائش ہے، انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گی، پھر ساری دنیا معمول۔ جی میرا آخری سوال ہے پیر عبدالرشید سعید جیلانی صاحب سے کہ ماہ رمضان المقدس میں دعا کی قبولیت کا وقت کون سا ہے؟ دعا کی قبولیت کا وقت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو یہ نظام چلتا رہے۔ دعا کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے کہ اس کے قبولیت کا وقت، تو میرا ایمان ہے جب دل سے دعا کروں تو ہر وقت، وہ خاص کر کے اس کے دو ٹائم ہیں، ایک افطاری کے وقت اور دوسرا سحری کے وقت۔ اللہ کہتے ہیں کہ اس وقت اللہ آپ کے اقرب الیہ من حبل الورید کا مطلب ہے کہ اللہ ہمارے اندر، ہمارے قریب ہے، اور معاکم اینما کنتم، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تمہارے اندر ہے، اور وہ اس وقت اتنا قریب ہوتا ہے کہ تمہارے سمیع سے بالا تر ہے۔ اس وقت جو بھی آپ دعا کرو گے، جو بھی خواہش ہوگی، اللہ پاک آپ کو ان دو ٹائموں میں قبولیت کا وقت ہے، سحری کے وقت اور افطاری کے وقت، یہ دو مین ٹائم ہیں روزے کے ٹائم۔ میں آپ دونوں مہمانوں کا بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں، مولانا شیر محمد مغل صاحب کا اور پیر عبدالرشید سعید جیلانی صاحب کا، کہ آپ تشریف لائے۔ آپ کا بہت شکریہ، بہت مہربانی، تھینک یو ویری مچ۔